اور یہی وجہ ہے شاید کہ بڑے بڑے دین کے داعی اور بڑے بڑے مبلغ اور بڑے بڑے شیخ کامل جو ساری دنیا کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے گھر والوں کو واعظ و نصیحت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بڑے دینداروں کی بیویاں، ان کے گھر کی لڑکیاں آج بھی بے پردہ بازاروں میں نکلتی ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کی لڑکیوں پر اور عورتوں پر قدغن لگا سکیں اور ان سے پردہ کرا سکیں۔ نہیں کر سکتے ہیں۔ گھر کے اصولوں سے ٹکرانا یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ اس لیے یار رب رسول کے لیے جینا سیکھو، اس کے نام پہ مر مٹنے کا حوصلہ تو اپنے اندر پیدا کرو، پھر دیکھنا قدرت کیسے کیسے اپنے کرشمے تمہاری زندگی میں ظاہر کرتی ہے۔ یہ دب دب کے سہم سہم کے جینا چھوڑ دو میرے بھائی، حق کو حق کہنا یہ اپنا معمول بناؤ، اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس کو باطل کہنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، پھر زندگی جینے کا مزہ آئے گا۔ حضرات گرامی، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کریم نے قرآن مقدس میں اپنے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بار بار ذکر خیر فرمایا ہے، ان کی سیرت کا، ان کے کردار کا اور ان کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کا الگ الگ انداز میں بڑے خوبصورت اور بڑے نرالے پیرائے میں جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو زندگی مبارک ہے وہ ہم سب کے لیے اسوہ نور ہے۔ اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن اسلام کی نظر میں، امت محمد کی نظر میں اور میرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت میں جو مقام، جو مرتبہ اور جو عظمت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہے، وہ بس انہی کی ہے یار۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سابقہ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور سارے جو طریقے تھے، رواج تھے، رسم تھے، وہ سب میرے حضور نے منسوخ کر دیا۔ لیکن حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، میں دین حنیف پر ہوں، اور میرے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں اپنے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا بن کر کے اس دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ میرے حضور نے حضرت ابراہیم کے تذکرے باقی رکھے، ان کے طریقے رائج رکھے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے جب حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا اسی قربانی کے حوالے سے، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانی کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ قربانی میرے حضور کی بھی سنت ہے، امام الانبیاء کی بھی سنت ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری سنت ہے، بلکہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت قرار دے کر کے آپ نے ان کے تذکرے کو باقی رکھا، ان کے طریقے کو رائج رکھا۔ اور دیکھیے ہم نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں میں ہم اپنی شریعت کی نمازوں میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم۔ ہم اپنی نمازوں میں حضرت ابراہیم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، تو بڑا مقام ہے ہماری شریعت میں بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی ایک امتیازی شان ہے، کیونکہ دنیا میں یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہیں، انسان ان سے حد درجہ محبت کرتا ہے۔ جیسے آپ وطن لے لیجئے، انسان کو اپنے آبائی وطن سے بڑا پیار ہوتا ہے، اپنے ملک سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس کو بڑا قلبی لگاؤ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں روزی کے لیے، معاش کے لیے، وہ کبھی کبھار وہاں کی جو زندگی ان کو ملتی ہے بڑی عیش و آرام کی زندگی ہوتی ہے، بڑی سکون کی زندگی ہوتی ہے، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بسا اوقات وہ تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی جا کر کے بستے ہیں، رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی ہمیں وہ سکون نہیں ملتا ہے جو اپنے وطن میں اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے روم میں انہیں سکون مل جایا کرتا ہے۔ انہیں 5 اسٹار بھی وہ سکون نہیں دے پاتا ہے۔ اور وطن وہ ہوتا ہے نا جس کے تنکے سے انسان کو پیار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اپنے گلی کا کتا بھی انسان کو بڑا پیارا لگتا ہے، وطن کا کتا بھی انسان کو محبوب ہوتا ہے۔
تو وطن سے انسان کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے. اسی طرح مال ہے، دولت ہے، جائیداد و پراپرٹی ہے، انسان حد درجہ ان سے محبت کرتا ہے. اتنا حریص ہوتا ہے کبھی کبھار وہ دولت کے لیے 1 انچ زمین کے لیے نا اپنے سگے بھائی کا بھی سر کاٹ لیتا ہے، خاندان رشتہ دار کو دشمن بنا لیتا ہے. یہ صرف تھوڑے سے مال کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے، 1 انچ زمین کے لیے ایسا کرتا ہے. اسی طرح انسان کو اپنی اولاد سے بھی بڑا پیار ہوتا ہے. اور اولاد تو ایسی چیز ہے میرے بھائی، مال اور اولاد جن کو قرآن نے خود فتنہ کہا ہے، آزمائش کہا ہے، کہ اس میں بڑے سے بڑے لوگ نا وہ بھیگ جاتے ہیں اس کے چکر میں، اس کی لالچ میں، اس کے پیار میں آ کر کے اچھے گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ حلال اور حرام کا فرق بھول جاتے ہیں. آج لوگ کہتے نہیں کہ بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، وہ حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں کرتے ہیں. تو مال اور اولاد کو اللہ کے کلام نے فتنہ کہا ہے. یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور اولاد تو ایسی چیز ہے کہ یہ جب تک نہیں ملتی ہے تب بھی انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے، اور جب مل جاتی ہے تو بھی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں. اللہ جانے یہ اولاد کیسا ڈوز ہے کہ یار چھاتی پہ چڑھ جائے نا تو انسان کو بڑا قرار ملتا ہے، بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، دل کو بڑی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے. یار اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کے پیچھے انسان دیوانہ ہو جایا کرتا ہے. اسی طرح ہمیں آپ کو اپنی جان سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے، ہم اپنے آپ سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں. اور جان کی تو دین اسلام میں اتنی قیمت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ ہماری شریعت کہتی کہ کوئی تمہاری کنپٹی پہ آ کر کے بندوق رکھ دے اور کہے چل خدا کا انکار کر ورنہ یہ گولی ابھی تیرے بھیجے میں اتار دوں گا. تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی سچویشن آئے اور تمہاری جان کے لالے پڑ جائیں، اس کے لیے اگر تمہیں خدا کی ذات کا بھی اگر 1 لمحے کے لیے انکار کرنا پڑے تو تم کچھ دیر کے لیے اللہ کی ذات کا بھی انکار کر دو، لیکن اپنی جان بچا لو. تمہیں اپنی جان بچانے کے لیے اگر مردار بھی کھانا پڑے، حرام کا لقمہ بھی اٹھانا پڑے، تو ہماری شریعت کہتی ہے تم حرام کا لقمہ اٹھا لو، مردار بھی کھا لو، لیکن اپنی جان بچا لو. اتنی اہمیت ہے انسانی جان کی دین اسلام کی نظر میں. تو انسان اپنی جان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ نے پوچھا، ابراہیم میرے لیے تم کیا کچھ تج سکتے ہو، میرے نام پہ کیا کچھ قربان کر سکتے ہو؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا، میرے مالک میں تو تیرے نام پہ اپنی ساری دنیا لٹانے کے لیے بیٹھا ہوں. اے اللہ اس کائنات میں جان سے، مال سے، اولاد سے اور اپنے وطن سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن اگر تیرا حکم آ جائے تو ابراہیم اسے بھی تیرے نام پہ تجنے کے لیے تیار ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ تو پوچھ رہا ہے میں کیا کچھ قربان کر سکتا ہوں؟ میرے مالک میں نے تو اپنی ساری نمازیں، اپنی ساری قربانیاں اور اپنا جینا مرنا سب کچھ تیرے نام کر دیا ہے. اے اللہ یہ ساری نعمتیں جو تو نے مجھے عطا کی ہیں، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے اولاد کی صورت میں ہو، چاہے وطن کی صورت میں ہو، یا چاہے خود میری جان ہو، اللہم لکا و منکا. اے اللہ یہ ساری نعمتیں تیری ہی بارگاہ سے ہمیں ملی ہیں اور یہ ہم سب کچھ تیرے نام پہ وارنے کے لیے تیار ہیں، یہ سب کچھ ہم تیرے نام پہ تج دیں گے. چنانچہ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ شہر بابل میں پیدا ہوئے تھے، لیکن پھر بابل سے چل کر کے کبھی مصر گئے، کبھی ملک شام گئے اور کبھی مکہ مکرمہ گئے، اور وہاں پر آپ نے جا کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. یعنی آپ کی ساری زندگی غریب الوطنی میں گزر گئی، ساری زندگی آپ اپنے وطن سے دور رہے، ہجرت کرتے رہے یہاں سے وہاں، اللہ کے دین کے لیے آپ تگ و دو کرتے رہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو تج دیتا ہے اور وہ دین کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کے راہ کا راہی بنتا ہے نا تو اسے بڑے مشکلات اٹھانے پڑتے ہیں، پھر بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. پھر کبھی اس کا گھر داؤں پہ لگتا ہے، کبھی وطن داؤں پہ لگتا ہے، کبھی خاندان رشتہ دار اس کے داؤں پہ لگتے ہیں، کبھی اولاد کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، حتیٰ کہ اس کے اپنے جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. یہ آسان نہیں میرے بھائی، دین کے راستے پہ چلنا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو تجنا. آج ہم اور آپ یہ جو دین کے بڑے بڑے مبلغین اور دعات بنے پھرتے ہیں، یہ زندہ باد پائندہ باد کے نعروں کی گونج میں تبلیغ کرنے والے، کہ جب ہم کہیں کسی جگہ تبلیغ کے دین کے نام پر جاتے ہیں
تو ہمارے لیے پلکیں بچھی ہوتی ہیں، پھولوں کی برسات ہوتی ہے، محبتیں نچھاور کی جاتی ہیں، ناز اٹھائے جاتے ہیں، نخرے اٹھائے جاتے ہیں، پھر بھی اگر ذرا برابر بھی کوئی کمی رہ جائے نا تو ہماری ناک اور بھویں پھول جاتی ہیں۔ تو ہم جیسے مولوی جو اتنے ناز و نعم کے ساتھ اتنی محبتوں اور پیار کی چھاؤں میں رہ کر کے جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، کسی کو 2-4 باتیں بتا دیتے ہیں، وہ دین کی اس راستے کی کٹھنائی کا کیا اندازہ لگائیں گے؟ میرے بھائی، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، باپ دادا مسلمان تھے، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان کہلائے، ورنہ حقیقت میں اسلام کی کیا قدر ہے، دین کی کیا اہمیت ہے، یہ ان لوگوں سے جا کر کے پوچھا جائے جنہوں نے کربلا میں اپنا کنبہ لٹایا ہے، جنہوں نے دین کے لیے آبیاری کے لیے خون بہایا ہے، جنہوں نے اس دین کی تبلیغ کے لیے پتھر کھائے ہیں، گالیاں سہی ہیں اور اپنے وطن، مال، جان اور اولاد کی قربانیاں دی ہیں۔ جا کر کے ان سے کوئی اس دین کی اہمیت پوچھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے لیے نکلتے ہیں، اور آپ جب میدان عمل میں اترتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے اور ایک اللہ کی عبادت کی دنیا کو دعوت دینے کے لیے، تو آپ نے اپنا یہ سب سے پہلے دعوتی مشن اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے گھر سے اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ اور یہ کوئی آسان چیز نہیں میرے بھائی، یہ بہت مشکل چیز ہے۔ اپنے گھر کے اصولوں سے ٹکرانا، اپنے گھر والوں سے جھگڑا مول لینا۔ کہتے ہیں انسان ساری کائنات سے جیت سکتا ہے لیکن اپنوں کے سامنے آ کر کے وہ ہار جاتا ہے۔ دنیا آنکھ دکھائے تو انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اپنے آنکھ دکھانے لگے نا تو انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، انسان مجبور ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے شاید کہ بڑے بڑے دین کے داعی اور بڑے بڑے مبلغ اور بڑے بڑے شیخ کامل جو ساری دنیا کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے گھر والوں کو واعظ و نصیحت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کے دنیا سے سنو اور اہل عالم کے عنوان سے خطاب کرتا ہے اس کے گھر والے بھی اس کی باتیں سنتے ہوں۔ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا شیخ کامل ہے تو اس کے اپنے گھر میں بھی مصلی بچتے ہوں گے اور بچہ بچہ نمازی ہوگا۔ میرے بھائی، بہت ساری ایسی شخصیات ہیں کہ جو اسٹیج پہ بیٹھتی ہیں تو وہ فرشتہ معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کے اپنے گھر کا حال یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے سے لے کر کے بچے تک ان کے گھر میں بے نمازی سوئے ہوتے ہیں۔ بڑے دینداروں کی بیویاں، ان کے گھر کی لڑکیاں آج بھی بے پردہ بازاروں میں نکلتی ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کی لڑکیوں پر اور عورتوں پر قدغن لگا سکیں اور ان سے پردہ کرا سکیں۔ نہیں کر سکتے ہیں۔ گھر کے اصولوں سے ٹکرانا یہ کوئی آسان نہیں ہے، لیکن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنی مشن کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا۔ اور آپ کا جو چچا تھا آزر نام کا، وہ بہت بڑا بت پرست تھا، اور صرف بت پرست ہی نہیں بلکہ وہ بت بنانے والا بت گر بھی تھا، بتوں کا سودا بھی کرتا تھا، بت بیچا بھی کرتا تھا۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب تھوڑا جوان ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو آپ کے چچا نے حضرت ابراہیم کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے دھندے میں شامل کیا کہ چلو میرے ساتھ بتوں کا سودا کرو، بتوں کا دھندا کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بتوں کو پکڑتے اور جا کر کے مارکیٹ میں جب بیٹھتے تو ان کو گندے پانی میں ڈبو کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے اور کہتے جس کو خریدنا ہو خرید لے، لیکن ایک بات یاد رکھے، یہ بت نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں ذرہ برابر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چچا کہتا کہ تو دھندا چمکا رہا ہے یا دھندے کی واٹ لگا رہا ہے، دھندا چوپٹ کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم اپنے چچا کو کئی بار سمجھا چکے تھے اور بڑی نرمی کے ساتھ بڑے احسن طریقے سے اس کو سمجھایا تھا کہ چچا یہ بت پرستی چھوڑ دے، آ جا اس خدا کی عبادت کی طرف آ جا، اس اللہ کا نام لے جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کو رزق عطا کرنے والا ہے، ساری دنیا کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس اپنے خالق و مالک کی ایک اللہ کی عبادت کر، یہ بتوں کا چکر چھوڑ دے۔ لاکھ سمجھایا، بڑی محبت سے، بڑی نرمی سے، بڑے پیار سے، بڑے احسن طریقے سے، لیکن چچا تھا، اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا رکھی تھی، شاید اس کی قسمت میں توحید کا نور نہیں لکھا ہوا تھا، اس لیے لاکھ حضرت ابراہیم اس کو سمجھاتے رہے لیکن اس نے توبہ نہیں کی، بت پرستی نہیں چھوڑی۔ حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو بت پرستی نہیں چھوڑ رہا ہے تو پھر میں بھی
اپنے گھر میں کبھی یہ بت پرستی برداشت نہیں کروں گا، میں اپنے سامنے ان بتوں کی پوجا ہوتے ہوئے کبھی دیکھ نہیں سکتا۔ پھر آپ نے اپنے گھر سے یہ لڑائی شروع کی اور وہیں سے آپ نے شرک کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، اور آپ کی یہ تحریک اپنے گھر سے شروع ہو کر کے جب گھر سے باہر نکلی تو کہتے ہیں وقت کا جو سب سے بڑا سپر پاور تھا، دنیا کا جو سب سے بڑا طاقتور ظالم بادشاہ تھا، نمرود آپ کے راستے کی رکاوٹ بن گیا۔ یہ گھر کے محلے کے چودھری سے لڑائی نہیں تھی آپ کی، یہ کسی پردھان اور ودھائک سے لڑائی نہیں تھی آپ کی، یہ کسی ایک صوبے کے اور ایک اسٹیٹ کے پی ایم اور سی ایم اور مشیر اور وزیر سے لڑائی نہیں تھی آپ کی، یہ دنیا کا اور تنے تنہا یہ اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، سب سے بڑا سپر پاور تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے سامنے تنے تنہا کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں اس کے سامنے اللہ کا نام لے کر کے۔ آج ہم لوگ تو کہتے ہیں نہیں بھائی حالات صحیح نہیں ہیں، حکومت یہ حکمران بڑے ظالم ہیں اور حکومت ہمارے خلاف ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر باتیں کرنی چاہیے، بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے، پھونک پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے۔ ہم مصلحت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ حکمت عملی سے کام لیجئے، لیکن اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا بھی تو کوئی چیز ہے۔ یہ دین کے لیے تڑپنا، دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا، اس کے لیے جہاد کرنا، تگ و دو کرنا، جد و جہد کرنا، یہ بھی تو کوئی چیز ہے یار۔ ہم حالات سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا سے کسی نے کہا کہ حضور حالات بڑے خراب ہیں، آپ کے دشمن چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، آپ کوئی ایک محافظ رکھ لیجئے، کوئی ایک اپنا باڈی گارڈ رکھ لیجئے۔ آپ نے کیا کمال کا جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا بندے مومن کا سب سے بڑا محافظ اس کا باڈی گارڈ اس کے اپنے رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، بندے مومن کا سب سے بڑا باڈی گارڈ اس کی خود اپنی موت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جب تک موت کا ٹائم نہیں ہوگا نا، ایک لمحہ پہلے بھی، ایک سیکنڈ پہلے بھی دنیا ہمیں مار نہیں سکتی ہے۔ میرے بھائی جب ہمارا آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا، اللہ کی ذات پر سے بھروسہ کمزور ہوتا ہے، تو پھر یہی لچر پچر والی باتیں کی جاتی ہیں۔ ورنہ جس کا رب کی ذات پر یقین مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے، توکل مضبوط ہے، پھر وہ حالات سے نہیں گھبراتا ہے، وہ حکومتوں سے نہیں ڈرتا ہے، وہ باطل کے تنتنے اس کے کر و فر دیکھ کر کے کبھی مرعوب نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور کے سامنے بندے مومن جا کر کے ڈٹ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہتا ہے ظالم تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور تجھے اپنی سطح، اپنی کرسی اور اپنی اکثریت کا اتنا نشہ سوار ہے کہ تو اب اپنے آپ کو معبود کہلوانے لگ گیا ہے، تو سب سے بڑا جھوٹا ہے اور سب سے بڑا مکار ہے۔ یہ وہ جہاد ہے میرے بھائی جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود سے کیا تھا اور اس کی پوری قوم سے جو پنگا لیا تھا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ ہم اور آپ تو اب اتنے حالات سے سہم گئے ہیں، اس قدر ڈر گئے ہیں کہ ہمارے اندر تو حق کو حق کہنے کی بھی ہمت نہیں بچی ہے۔ ہم اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ اب کھل کر کے ہم غلط کو غلط بھی نہیں کہہ پاتے ہیں۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں افضل جہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل جہاد کسی ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے جا کر کے انصاف کی بات کرنا ہے، حق کی بات کرنا ہے، اس کے جھوٹ کا پردہ چاک کر کے دنیا کو اس کی حقیقت بتا دینا، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہی جہاد کیا تھا نمرود سے۔ اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، میں معبود ہوں تمہارا، تم مجھے سجدہ کرو، میرے سامنے جھکو۔ حضرت ابراہیم نے اس ظالم کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کے کہا ظالم تو سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے، تو خدا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، میرا خدا تو وہ ہے جو دنیا کو زندگی اور موت عطا کرتا ہے۔ اس خبیث نے جب یہ بات سنی نا تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، ایک بندے کو بلایا جس کے بارے میں پھانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کو صبح پھانسی ہونی تھی۔ اس نے اس کو بلوایا اور کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے زندگی دے دی گویا۔ اور ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو بے گناہ تھا، بے خطا تھا، اس کا کوئی جرم نہیں تھا، اس نے اس کو بلوا کر کے اس کا سر قلم کروا دیا۔ اس کی لاش تڑپنے لگی تو اس خبیث نے کہا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تو زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔
حضرت ابراہیم کو اس کی اس بیوقوفی پہ ہنسی آئی. چاہتے تو فوراً اس کے اس بیوقوفی کا وہیں پر منہ توڑ جواب دے سکتے تھے کہ بیوقوف اگر سچ مچ تجھے یہ اختیار ہے کہ تو جس کو چاہے زندگی دے دے, جس کو چاہے موت دے دے, تو چل یہ تیرے سامنے جو تڑپتی ہوئی لاش ہے اس کے اندر دوبارہ روح ڈال کر کے دکھا. چاہتے تو جواب دے سکتے تھے, لیکن کہتے ہیں جب سامنے کوئی بیوقوف ہونا تو اس سے بحث نہیں کی جاتی ہے, بیوقوفوں سے حجت نہیں کی جاتی ہے. کہتے ہیں کلموا الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی عقلوں اور سمجھ کے مطابق ہی بات کرو. تو دیکھا کہ یہ تو نہایت بیوقوف ہے, میں تو اس کو سمجھدار سمجھ رہا تھا, لیکن یہ نرا جاہل نکلا. تو حضرت سیدنا ابراہیم نے اپنی گفتگو کا انداز بدل دیا, سمجھا کہ اس سے بحث کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے نا تو میرا خدا وہ ہے جو سورج پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں غروب کرتا ہے. اگر تو سچ مچ خدا ہے خبیث تو سورج کو چل تو پچھم سے نکال کر کے دکھا. کہتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ, یہ کفر مبہوت ہو گیا اور یہ ظالم ہکا بکا ہو گیا, یہ لاجواب ہو گیا. اور اس طرح ایک اللہ کے بندے نے, حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اس ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس کے جھوٹ کا پردہ دنیا کے سامنے چاک کر کے رکھ دیا. اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اٹھتے ہیں. ایک مستی ہے, ایک کیفیت ہے, ایک جذبہ ہے, اور اپنے رب کے نام کو دنیا کے چپے چپے میں عام کرنے کی دھن ہے. آفاق کے گوشے گوشے میں توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے نکلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. آپ تیشہ اٹھاتے ہیں, بت خانہ پہنچتے ہیں, اور جا کر کے وہاں پر جتنے بت ہوتے ہیں ان سب کو توڑ تاڑ کر کے اپنا ہتھوڑا سب سے بڑے بت کی گردن پہ رکھ کے چلے آتے ہیں. بعد میں قوم بت خانے جاتی ہے, دیکھتی ہے اپنے خداؤں کا یہ برا حال, وہ غضب سے لال پیلی ہو جاتی ہے. نمرود سے آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے خداؤں کا کسی نے بہت برا حال کیا ہے. دنیا جانتی تھی کہ جب ساری کائنات پتھروں کے سامنے جھک رہی ہے, ایسے میں ایک ہی اللہ کا بندہ ہے جو ایک خدا کا نام لیتا ہے اور ساری کائنات کو اسی خدائے وحدہ لا شریک کے در پہ جھکانا چاہتا ہے. تو یہ جس نے ہمارے خداؤں کا برا حال کیا ہے وہ ابراہیم ہی ہو سکتا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نمرود کے دربار میں بلایا جاتا ہے. آپ کی پیشی ہوتی ہے. زمانہ آپ کا دشمن ہو چکا ہے, اپنے بھی پرائے بھی سب دور ہو گئے ہیں, اور چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں ایک تنہا اللہ کا متوالا کھڑا ہوا ہے. اس سے سوال ہوتا ہے کہ بتاؤ آج ہمارے خداؤں کا یہ برا حشر کس نے کیا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پورے اطمینان کے ساتھ, خوف و خطر, آپ گویا ہوتے ہیں کہ تم ہم سے کیا پوچھتے ہو, تمہارے خداؤں کا یہ برا حشر کس نے کیا؟ تم خود اپنے خداؤں سے پوچھ لو, اپنے اس بڑے سے پوچھ لو, یہ خود بتائیں گے کہ ان کا یہ حشر کس نے کیا ہے. چونکہ اس قوم کا یہ عقیدہ تھا اور ان کے پنڈتوں نے اپنی قوم کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دی تھی کہ ان کے یہ جو بت ہیں نا وہ رات میں آ کر کے ان پنڈتوں سے کلام کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, اور رات میں آ کر کے ان کی قسمتوں کے بارے میں, ان کے فیوچر کے بارے میں, ان کے بھوش کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں. لہٰذا ان کے پنڈت کہتے تھے کہ تم ہمیں چندہ دو, ہمیں نذرانے دو, ہمارے ہاں چڑھاوا پیش کرو, تم ہمیں مال و دولت لا کر کے دو, تو ہم ان خداؤں سے بات کر کے تمہاری قسمت کے بارے میں تمہیں بتائیں گے, تمہاری بھوش کے بارے میں ہم تمہیں بتائیں گے. تو ان کا نظریہ تھا کہ ان کے بت رات میں آ کر کے ان سے کلام کرتے ہیں. اس لیے ان کے اس نظریے کی تردید کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان سے فرمایا کہ تمہارا دعویٰ ہے نا کہ تمہارے یہ بت تم سے بات کرتے ہیں, کلام کرتے ہیں, تو ان سے خود پوچھو کہ ان کا یہ برا حال کس نے کر دیا. کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ تم اپنے بتوں سے خود ہی پوچھ لو کہ ان کا یہ برا حال کس نے کیا, تو ان کو اپنی نیا ڈگمگاتی ہوئی نظر آئی, اور انہوں نے شرمندگی سے سر جھکا کے کہا لقد علمت ان هؤلاء لا ينطقون, کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ پتھر کے بت ہم سے کلام نہیں کر سکتے, یہ ہم سے بات نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم نے کہا پھر تف ہے تمہاری عقلوں پہ, تم پہ بھی اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں پہ بھی, تم ان کے چکر میں اس قدر اندھے ہو چکے ہو کہ تمہیں اتنا بھی ہوش نہیں رہا کہ جو پتھر کے بت تم سے بات نہیں کر سکتے, وہ اپنے اوپر بیٹھی کسی مکھی کو نہیں اڑا سکتے, وہ تم کو فائدہ اور نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں.
اتنے بھی اندھے تم ہو چکے ہو، تف ہے تمہاری عقلوں پہ۔ کہتے ہیں پھر جب ان لوگوں نے دیکھا نا کہ اب ہم لاجواب ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اب کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے، تو کہتے ہیں اس قوم نے وہی کیا جو عام طور پہ ہاری ہوئی قومیں کرتی ہیں۔ جب انسان کے پاس آج کچھ نہیں بچتا ہے نا تو وہ ذاتیات پہ اتر آتا ہے، وہ دشمنی پہ اتر آتا ہے، وہ مارنے اور کاٹنے کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اس پوری قوم کی حقیقت کھول کر کے رکھ دی اور ان کو لاجواب کر دیا، ان کو مبہوت کر دیا نا، اور ان کے پاس اب کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا، تو آخر میں انہوں نے بھی وہی کہا جو ساری دنیا کہتی ہے اور ساری باطل جماعتیں کہتی ہیں۔ انہوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ اگر تم اپنے خداؤں کے، ان جھوٹے خداؤں کے سچے کار سیوک ہو اور اپنے خداؤں کی تم عزت بچانا چاہتے ہو نا، تو اب ایک ہی راستہ ہے کہ ابراہیم کا قصہ تمام کر دو، اس کو آگ میں جلا کر کے خاک کر دو، اس کو راستے سے ہٹا دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ورنہ پھر تمہارے ان جھوٹے خداؤں کی خیر نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ ایک بہت بڑا آتش کدہ تیار کروایا۔ نمرود نے اپنے وزیر و مشیروں کو حکم دیا کہ آتش کدہ تیار کیا جائے، اور اس میں مہینوں تک لکڑیاں بھری گئیں، اور کہتے ہیں اس کی قوم نے، نمرود کی قوم نے باقاعدہ منتیں ماننا شروع کر دی۔ ہوتا نہیں ہے بھیا، جب انسان اندھا ہوتا ہے نا اور جب وہ راہ حق سے بھٹکتا ہے تو پھر ایسا بھٹکتا ہے کہ پھر وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ یہ عقل ہی تو مری ہوئی ہے کہ بڑے سے بڑا MBBS، بڑے سے بڑا انجینئر اور ڈاکٹر ہو کر کے، ہائی ڈگری ہولڈر ہو کر کے بھی وہ پتھروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کو عقلیں دینے والا، شعور سکھانے والا، کیا اس کو اتنی تمیز نہیں کہ پتھر کا خدا، یہ پتھر بے جان مورتی بھلا ہمیں کیا فائدہ نقصان پہنچا سکتی ہے؟ لیکن نہیں بھائی، جب اللہ کسی کی مت مارتا ہے نا تو پھر ایسے الٹے سیدھے وہ حرکتیں کرتا ہے انسان، اور اس کا شعور احساس سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی ہے۔ نمرود نے جب کہا کہ آتش کدہ تیار کیا جائے اور اس میں لکڑیاں بھری جائیں، تو اس کی قوم نے بھی نا منتیں ماننا شروع کر دی، اور اس نے کہا کہ چونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اپنے خداؤں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے منتیں مانی کہ اگر ہمارا کام ہو گیا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے ہم 10 کنٹل مثلا لکڑی دیں گے۔ کسی نے منت مانی اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے، اپنے خداؤں کے دشمن کو خاک کرنے کے لیے ہم 50 کنٹل لکڑی دیں گے۔ اس طرح انہوں نے منتیں مانی، جیسا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسی 2024 میں شروع کے مہینے میں ہمارے ملک میں بہت سے بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے نامور قدآور لوگ جن کا دنیا کی نظر میں بڑا مقام ہے، انہوں نے کیسی کیسی منتیں مانی، کیا کیا حرکتیں کی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اس قوم نے بھی یہی کیا، انہوں نے منتیں ماننا شروع کر دی کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے ہم اتنی لکڑی دیں گے۔ چنانچہ کوئی 50 کنٹل لا رہا ہے، کوئی 100 کنٹل لا رہا ہے، کوئی 10 کنٹل لا رہا ہے، کوئی 20 کنٹل لا رہا ہے۔ مہینوں تک اس آتش کدے میں لکڑیاں بھری گئیں، اور جب اس میں آگ لگائی گئی نا، اس کے شعلے بھڑک کر کے آسمانوں تک پہنچنے لگے۔ کسی نے پوچھا نمرود سے، ظالم کیا پوری دنیا کو جلانا ہے، پوری دنیا کو آگ لگانی ہے؟ اس بدبخت نے کہا نہیں، پوری دنیا کو آگ نہیں لگانی ہے، جلانا تو ایک ہی شخص کو ہے، لیکن وہ شخص اتنا گریٹ ہے، اتنا مہان ہے اور اتنا بڑا ہے نا کہ اس کے لیے شاید یہ آگ بھی کم پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے شعلے جب وہ آتش کدے کے شعلے جب بھڑکنے لگے نا، اور اس قدر بھڑکے اس کی لپٹ 2-2 4-4 کلومیٹر دور تک پہنچنے لگی۔ اوپر آسمان میں اگر کوئی پرندہ بھی اڑتا ہوا جاتا نا تو اس کی لپٹ سے وہ جل بھون کر کے خاک ہو کر کے زمین میں گر جایا کرتا تھا۔ اب مشکل یہ تھی کہ ابراہیم کو پھر اس آگ میں ہم ڈالیں گے کیسے؟ سوچ رہے تھے، اتنے میں شیطان آیا اور اس خبیث نے مشورہ دیا اس قوم کو کہ تم ایک مشین تیار کرو، ایک منجنیق تیار کرو، اور اس مشین کے ذریعے، جسے آج کل کے توپ ہوتے ہیں، توپ کے منہ باندھ کر کے ابراہیم کو اڑانا، اور وہ جا کر کے آگ میں گر جائیں گے، اس طرح وہ جل کر کے خاک ہو جائیں گے۔ اس قوم نے مشین تیار کی، مشین تیار ہو گئی۔ اس وقت پوری کائنات میں اللہ کی اس دھرتی پر تنہا اللہ کا نام لینے والے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ لیکن آج دنیا اس توحید کے متوالے کو، توحید کے فرزند کے ساتھ کیا حشر کرنے جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاتھ پیر کو باندھا جانے لگا، ساری کائنات چیخ پڑی،
آسمان کے فرشتے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے بارگاہ ازدی میں عرض گزار ہوئے، میرے مالک دیکھ تیرے اس عشق زادے کے ساتھ، تیرے اس بندے کے ساتھ، توحید کے اس متوالے کے ساتھ آج دنیا کیا کر رہی ہے۔ اللہ نے کہا فرشتوں اگر تمہیں میرے خلیل کی بڑی فکر ہے تو جاؤ میرے خلیل کے پاس جا کر کے پوچھو، اگر ان کو تمہاری کسی مدد کی ضرورت ہو تو ان کی جا کر کے مدد کر دو۔ اللہ اکبر۔ فرشتے باری باری حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ ہواؤں کا فرشتہ آیا، اس نے کہا ابراہیم اگر حکم ہو آپ اجازت دیں تو میں ایسی ہوا چلاؤں اس آگ کو پوری بستی میں بکھیر دوں، بلکہ پوری دنیا جلا کر کے خاک کر دوں اور آپ کو صاف بچا لوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بارش کا فرشتہ آیا، اس نے بھی گزارش کی آپ حکم دیں ہم بارش برسائیں آگ پوری بجھ جائے گی۔ آپ نے کہا نہیں بالکل مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا حضور مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ غلام کی مدد نہیں لیں گے، تو آپ سے گزارش ہے آپ اپنے اللہ ہی سے عرض کریں اور اس سے مطالبہ کریں وہ آپ کی مدد کرے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل تمہارا کیا خیال ہے، کیا میرا کریم رب وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا خلیل آج کس حالت میں ہے؟ وہ اپنے ابراہیم کو دیکھ نہیں رہا ہے کہ اس کے ابراہیم کے ساتھ یہ دنیا کیا کر رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا بالکل اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہا پھر میرا اللہ اگر دیکھ رہا ہے تو مجھے اس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کی مرضی یہی ہے کہ میں اس کے نام پر آج جلایا جاؤں تو ابراہیم خوشی دل سے اس کا یہ فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، میں اس کے نام پہ مر مٹنے کے لیے جلنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پیر کو باندھ کر کے منجنیق میں رکھ کر کے آگ کی طرف اچھال دیا گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم آگ کی طرف بڑھے، ادھر سے اللہ کا حکم آیا آگ کے لیے یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ آگ خبردار جو تو نے میرے ابراہیم کو جلایا، خبردار جو تو نے میرے خلیل کے ایک روئے کو بھی کوئی گزند پہنچایا، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے تو گلزار بن جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے پورا آتش کدہ گلزار بن جایا کرتا ہے، کوپلیں مہک رہی ہے، پھول خوشبو بکھیر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم اس آتش کدے میں جب دیکھتے ہیں سارا آتش کدہ گلزار بن گیا ہے تو شکرانے کے طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور پکارنا شروع کر دیتے ہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، میرا کریم تو بڑا مہان ہے، میرا رب بہت بلند و بالا ہے، اس کی ذات بڑی پاک ہے۔ میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سیرت پاک سے اور ان کے اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنا جینا مرنا سب کچھ خدا کے نام کر دیتا ہے نا تو اللہ بھی اپنی ساری خدائی اس بندے کے نام کر دیا کرتا ہے۔ پھر زمانہ لاکھ چال چلے، دنیا اس کے خلاف جتنی چاہے سازشیں کر لے اور ساری دنیا بھی اس کی دشمن ہو جائے نا، تب بھی زمانہ اس کا بال بھی بیکا نہیں کر پاتا ہے۔ اور اس طرح یہ دنیا کی بھڑکتی ہوئی آگ، یہ نفرت کے شعلے اس کے لیے گلزار بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے یار رب رسول کے لیے جینا سیکھو، اس کے نام پہ مر مٹنے کا حوصلہ تو اپنے اندر پیدا کرو، پھر دیکھنا قدرت کیسے کیسے اپنے کرشمے تمہاری زندگی میں ظاہر کرتی ہے۔ یہ دب دب کے سہم سہم کے جینا چھوڑ دو میرے بھائی، حق کو حق کہنا یہ اپنا معمول بناؤ اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس کو باطل کہنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، پھر زندگی جینے کا مزہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے اور سیرت ابراہیم سے یہ نور اور اپنی زندگی میں اجالا لینے کی ہمیں اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔